ایران امریکہ مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عوامی مشن کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اطلاعات عطا ترڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شرکت متوقع۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر سوئٹزرلینڈ میں موجود۔ امریکی نائب صدر جیری وینس بھی سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ ایرانی وفد اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل۔ سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل ایران میں اعلیٰ سطح کا مشاورت اجلاس ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اجلاس کی صدارت کی۔ مذاکراتی وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ قطری وزیر اعظم پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ مذاکرات سوئس شہر برگن اسٹاک میں پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 8 سے 12 بجے کے درمیان ہوں گے۔ میرے دور میں ایران کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ کہا کہ سابق صدر اوباما نے ایران کو نقد اربوں ڈالر دیے اور کبھی اپنی فوج کو استعمال نہیں کیا۔ بائیڈن اور اوباما نے ایران کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ میرے دور میں امریکہ نے اپنی طاقت منوائی ہے۔ ایران کے خلاف سب سے زیادہ سخت موقف میں نے اختیار کیا۔ میرے اقتدار میں آنے سے پہلے ایران سے 39 سال منمانی کرتا رہا۔ مخالفین کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کامیابی سمیٹی ہے۔ ایران مذاکرات میں امریکہ سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے لبنان سمیت تمام محاذ پر جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شرط ہے۔ ایران اپنی ذمہ داریوں پر قائم ہے، لیکن امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرنے پر ناکام رہا۔ پہلی شق کی خلاف ورزی پورے معاہدے کو سوالیہ نشان بناتی ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دوسرے فریق کو وعدوں کی تکمیل کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود دہشت گرد اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری۔ صہیونی فورسز نے 16 شہریوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد اور ایک لبنانی فوجی شہید ہو گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے نبطیہ کے علاقے میں متعدد حملے کیے۔ حملوں کے باعث رہائشی عمارتیں اور مکانات تباہ ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل جنوبی لبنان میں علی الطاہر پہاڑ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ پہاڑ پر حزب اللہ کا اسلحہ موجود ہے۔ اسرائیل 23 جون کو لبنان کے ساتھ مذاکرات سے پہلے پہاڑ پر قبضے کا خواہشمند ہے۔ مذاکرات سے پہلے ایران امریکہ میں کشیدگی۔ اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں پر ایران نے آبِ حمص کو ایک بار پھر بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ پہلا قدم دشمن کے وعدے کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ آبِ حمص اب تمام جہازوں کے لیے بند ہے۔ کوئی بھی جہاز آیا تو اس کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ آبِ حمص میں جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے ایران کو حقیقی موقع فراہم کریں گے۔ لبنان کی صورتحال میں پچھلے 2 ہفتوں میں بہتری آئی ہے۔ ایرانی اپنا رویہ بدلتے ہیں تو یقیناً ہم بھی ان سے اپنے تعلقات بہتر کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصر میں 4 ملکی وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس شیڈول۔ اسحاق ڈار برادر ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار کی مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں سڑک کنارے نصب 2 بم دھماکوں میں 7 افراد شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ پہلے دھماکے میں مسافر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسرا دھماکہ زخمیوں کو لے جانے والی گاڑی کے قریب ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت۔ صدر زرداری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ ملک میں امن اور استحکام کے خلاف سازش ہے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نوٹس۔ بنو دھماکے سے متعلق پولیس حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس کا آپریشن جاری۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا فارمولہ طے پا گیا۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ گورنر کا عہدہ نون لیگ کے پاس ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر نون لیگ سے ہوگا، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا منصب بھی نون لیگ کو دیا جائے گا۔ حکومت سازی کا فارمولہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری اور نون لیگ جی بی کے صدر حفیظ الرحمان کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ دونوں جماعتوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گے۔
बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली की बातें बेबुनियाद हैं। हमने हर बार कोशिश की है कि अपोजिशन के साथ भी ताल्लुक होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब हम अपोजिशन थे हम तो उस वक्त भी जमहूरी अंदाज में मामलात की कोशिश करते थे। अब तो वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ दी हाउस मुज़ाकरात की दावत दी है। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चाहे तो हुकूमत में शामिल हो सकती है। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बड़ी देर कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इस वक्त सियासी मसाइल और तनाव बहुत ज़्यादा है, इसका कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों के मसाइल को हल करे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को भी चाहिए कि वो 12 नशिस्तों का मामला आइन और मुंतखब असम्बली पर छोड़ दें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत लेवी कम करके पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी कर सकती है। हमारी कोशिशें रंग लाईं, खत्ते में जंग के बादल छट गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट में अरकान असम्बली की तजवीज़ शामिल की गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एक माह में $4.25 अरब का ज़र मुबदला पाकिस्तान भेजा। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए जामे इक़दाम किए गए हैं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल हो गई। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। स्पीकर रियाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन साइड को तयशुदा वक्त से 8 घंटे 18 मिनट ज़्यादा वक्त दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर के पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्टॉमर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। उधर लेबर पार्टी में अंदरूनी दबाव में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से क़यादत की तब्दीली का इम्कान है। एंडी बर्नहम के लिए नए लेबर लीडर और वज़ीर आज़म बनने के इम्कान हैं। मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म कल मौक़े तौर पर इंतकाल इक़्तिदार का मंसूबा पेश करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमती ज़राए ने वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इसराइली फोर्सेस की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। खान यूनिस के अलमवासी पनागज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाइया का हमला। 4 अफराद शहीद जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद 1007 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 3165 ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 73,018 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस दौरानिए में इसराइली बर्बरियत में 1,73,273 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। G7 इजलास के मौके पर तस्वीर बनाने का मामला तनाज़ा बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तालिब वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने। अमरीकी सदर का एक बार फिर मेलोनी की जानिब से तस्वीर बनवाने की दरख्वास्त पर इसरार। जॉर्जिया मेलोनी का शिद्दत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेलोनी इटली में गैर मारूफ हो रही हैं, अपनी साख बचाने के लिए मेरे साथ तस्वीर बनवाने की कोशिश की। अमरीकी सदर का ईरान जंग में तैयारों को रनवे ना देने का भी तस्करा। जवाब में जॉर्जिया मेलोनी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को याद रखना चाहिए कि ना मैं भीख मांगती हूँ और ना इटली कभी भीख मांगता है।